گوگل کی ورتھ آج 2 ٹریلین تک پہنچ چکی ہے۔ کیسے دو دوستوں نے اپنے ریسرچ پیپر کو ایک سرچ الگورتھم اور پھر ایک $1 ٹریلین کمپنی میں تبدیل کیا، اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ لیری پیج اور سرگی برن جب اپنے ریسرچ پیپر پر کام کر رہے تھے تب شاید انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے آئیڈیا پر کام کر رہے ہیں جو آنے والے وقتوں میں ٹیک انڈسٹری کو ریولوشنائز کر دے گا اور ایک بہت بڑی ٹیک امپائر کھڑی کر دے گا۔ دونوں کی ابتدائی زندگی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جینیسز کے پیچھے ان کی فیملی کا بہت سپورٹ تھا۔ لیری کے دونوں پیرنٹس ہی کمپیوٹر سائنٹسٹ تھے، جس وجہ سے لیری کو بچپن سے ہی گھر میں کمپیوٹرز اویلیبل تھے۔ 7 سال کی ایج تک لیری کمپیوٹر یوز کرنا سیکھ چکا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا میں کمپیوٹرز اتنے وائڈلی یوز نہیں ہوتے تھے، جبکہ برن کے والد ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف میری لینڈ میں میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے۔ برن کے والد انہیں گھر میں ہی میتھمیٹکس پڑھاتے تھے، بعد میں انہوں نے میتھمیٹکس اور کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن مکمل کی۔ لیری اپنی PhD کی ڈیزرٹیشن کے لیے تھیم کی تلاش میں تھے۔ ان کے سامنے ورلڈ وائڈ ویب، اس کے ساتھ ساتھ سیلف ڈرائیونگ کارز اور ٹیلی پریزنس جیسے ٹاپکس تھے۔ ان کے ریسرچ سپروائزر ٹیری وائنوگریڈ نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ وہ ورلڈ وائڈ ویب کے میتھمیٹیکل پراپرٹیز پر ریسرچ کریں۔ بعد میں لیری نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ انہیں زندگی میں ملنے والی سب سے بہترین ایڈوائس تھی۔ گوگل سے پہلے انٹرنیٹ پر سرچ انجنز اتنے ایفیشینٹ نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایون ورلڈ وائڈ ویب سے بھی پہلے یعنی لیٹ 1980s میں FTP فائل سرورز کے تھرو انٹرنیٹ پر دوسرے کمپیوٹرز کی فائلز کو ایکسس کیا جاتا تھا۔ 1990 میں انٹرنیٹ کا سب سے پہلا ایڈوانس سرچ انجن آرچی کے نام سے ڈیزائن کیا گیا۔ آرچی کو اس وقت یوز کرنا بہت مشکل تھا، بٹ ایز کمپیئر ٹو دا ٹولز جو انٹرنیٹ پر اویلیبل تھے ان سے آرچی کافی زیادہ بہتر تھا۔ آرچی کو فالو کرتے ہوئے یونیورسٹی آف نیواڈا سسٹمز کمپیوٹر سروسز نے آرچی سے ملتا جلتا ایک سرچ انجن بنایا جو پلین ٹیکسٹ فائلز کو سرچ کرتا تھا۔ ان دونوں سے زیادہ ایڈوانس ٹول گوفر کے نام سے بنایا گیا جو آن لائن ڈیٹا بیسز اور ٹیکسٹ فائلز کو سرچ کرنا پاسبل بناتا تھا۔ آرچی کے استعمال کے لیے آپ کو معلوم ہونا ضروری تھا کہ کون سی فائل کون سے ویب سائٹ یا سرور پر اویلیبل ہو، لیکن گوفر کی ورڈز کے تھرو انفارمیشن خود سرچ کر لیتا تھا۔ ان کے بعد یاہو اور www ورچوئل لائبریری کو بھی ڈیولپ کیا گیا۔ یہ سب سرچ انجنز تو نہیں تھے، لیکن صرف بہت ساری ویب لنکس کے کیٹلاگ کے طور پر استعمال ہوتے رہے۔ لیری اور برن نے مل کر اپنے ریسرچ پیپر پر کام شروع کر دیا تھا۔ انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انٹرنیٹ کو وائڈلی یوز کرنے کے لیے ایک اچھے سرچ انجن کا ہونا ضروری ہے، اور تقریباً 1996 تک انہوں نے ایک الگورتھم تیار کیا جسے پیج رینک کا نام دیا گیا۔ اس الگورتھم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں انٹرنیٹ بہت چینج ہو گیا ہے، اور کافی ریولوشنری ٹیکنالوجیز آنے کے باوجود گوگل اب بھی پیج رینک الگورتھم یوز کرتا ہے۔ پیج رینک الگورتھم کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اسٹینفورڈ کی ویب سائٹ پر اپنا پہلا سرچ انجن لانچ کیا جس کا نیم بیکرب رکھا گیا، اور اسے گوگل کا پرانا نام بھی کہا جاتا ہے۔ بیکرب کو سکسیسفلی لانچ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے پروفیسر سے مشورہ کیا کہ کیا وہ اپنے سرچ انجن پر کام کریں یا پھر اپنی ڈگری کو مکمل کریں۔ اس معاملے میں ان کی رہنمائی کرنے کے لیے ان کے پروفیسر نے انہیں رام شری رام سے ملوایا۔ رام شری رام ایک اینجل انویسٹر تھے اور ان کے انڈسٹری میں بہت سے کانٹیکٹس تھے۔ رام شری رام کو ان کا الگورتھم بہت پسند آیا، مگر ان کے خیال میں مارکیٹ میں ایک اور سرچ انجن کی جگہ نہیں تھی، لہٰذا رام نے انہیں یہی مشورہ دیا کہ وہ بیکرب کو کسی بڑی کمپنی کو بیچ دیں۔ لیری اور برن نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ وہ بیکرب کو بیچنے کے بعد اپنی ڈگری مکمل کر لیں گے۔ بیکرب کو بیچنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے ایکسائٹ کمپنی سے رابطہ کیا جو کہ ایک سرچ انجن کمپنی تھی۔ ایکسائٹ کی CEO جارج بیل کو بیکرب کی ٹیکنالوجی بہت پسند آئی اور انہوں نے $1 ملین میں بیکرب کو خریدنے کا ارادہ کیا، مگر بہت سی وجوہات پر انہوں نے خریدنے سے انکار کر دیا۔ بہت سے لوگ جارج بیل کے اس فیصلے کو ٹیک انڈسٹری کی ہسٹری میں سب سے بڑی غلطی تصور کرتے ہیں، مگر جارج بیل کے خیال میں ایکسائٹ اور بیکرب کی ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ فرق تھا، اور اس وقت لیری کی ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جارج کو ایکسائٹ کمپنی میں بہت بڑی تبدیلیاں کرنی پڑتی، اور ان تبدیلیوں سے کمپنی کے ماحول اور امپلائیز پر بہت بڑا اثر پڑتا۔ جارج یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت کمپنی کے حق میں ایک بہتر فیصلہ کیا۔ ڈیل فائنل نہ ہونے کے بعد لیری نے یاہو کے CEO سے رابطہ کیا۔ یاہو نے اپنے بزنس ماڈل کی وجہ سے اس ٹیکنالوجی کو خریدنے سے انکار کر دیا۔ دونوں ڈیلز فائنل نہ ہونے کے بعد لیری اور برن نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی کمپنی کو خود آگے لے جائیں گے۔ 1998 میں لیری اور برن نے اپنے گھر کے ایک کمرے سے اپنی کمپنی کی بنیاد رکھی، جبکہ کمپنی کا نام بیکرب سے گوگل رکھا گیا،
اور بعد میں اپنے فرینڈز اور فیملی سے 1 ملین لون لے کر ماؤنٹین ویو میں اپنے آفس کو شفٹ کیا۔ جون 2000 کی ایک ریسرچ کے مطابق اس وقت انٹرنیٹ پر 1 بلین ویب پیجز تھے، جبکہ گوگل ان میں سے 560 ملین ویب پیجز تک پبلک کو ایکسس دے رہا تھا۔ گوگل سلولی انویسٹرز کی توجہ اپنی طرف لا رہا تھا۔ رام شری رام نے سب سے پہلے گوگل میں انویسٹمنٹ کی اور بہت سے دوسرے اینجل انویسٹرز کو بھی گوگل کی طرف لایا، یہاں تک کہ ایمیزون کے جیف بیزوس نے بھی گوگل میں اپنی انویسٹمنٹ کی۔ سلیکون ویلی کے 2 بڑے انویسٹرز کلائنر پرکنز اور سیکویا کیپٹل گوگل میں $50 ملین کی انویسٹمنٹ کے لیے ایگری ہوئے، مگر ان کی طرف سے لیری پر ریزائن کرنے کے لیے مسلسل پریشر ڈالا جا رہا تھا۔ وہ ایک ایسا CEO چاہتے تھے جو ورلڈ کلاس ٹیم ڈیولپ کر سکے۔ انڈسٹری کے دوسرے CEOز سے ملنے اور ایکسپیرینس کرنے کے بعد پیج نے انویسٹرز کی اس بات کو مان لیا اور ایز اے CEO ریزائن دے دیا، جس کے بعد ایرک شگمٹ کو گوگل کا CEO بنایا گیا۔ شگمٹ کی لیڈرشپ میں گوگل نے بہت گروتھ حاصل کی اور شگمٹ نے کمپنی کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا۔ 2004 میں گوگل IPO یعنی انیشل پبلک آفرنگ کے تھرو ایک پبلک کمپنی کی شکل اختیار کر گئی۔ اسی سال انہوں نے 319 ملین کا ایک کمپلیکس خریدا جسے بعد میں گوگل پلیکس کا نام دیا گیا۔ گوگل نے 2005 میں اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم کو خریدا جس نے 2010 تک 17% موبائل مارکیٹ کا شیئر حاصل کر لیا اور گوگل کو مزید ایکسپینڈ کیا۔ 2006 میں گوگل نے یوٹیوب کو $1.65 بلین میں ایکوائر کیا۔ 2008 میں گوگل نے ایڈورٹائزمنٹ کمپنی ڈبل کلک کو ایکوائر کر کے ویب پبلیشرز اور ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو اپنے کنٹرول میں کیا۔ 2011 تک گوگل کے ڈیلی یونیک وزٹرز کی تعداد 3 بلین تک پہنچ چکی تھی۔ گوگل آج ایک ٹیک جائنٹ کمپنی ہے، مگر کسی وقت میں گوگل محض ایک ریسرچ پیپر ہوا کرتا تھا۔ گوگل نے اپنے وقت کے بڑے بڑے کمپیٹیٹرز کو ٹکر دی اور اس ریس میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ گوگل ایک بہت لمبے عرصے تک ٹیک انڈسٹری کو اسی طرح ڈومینیٹ کرتا رہے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ایسی کوئی ٹیکنالوجی بن سکتی ہے جو گوگل کو ڈومینیٹ کر سکے؟ اپنی رائے کو ضرور کمنٹ کریں۔ ویڈیو سے آپ کو تھوڑی بہت نالج ملی ہو تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔